لیکن وہ بفر جاتا ہے نوجوان اور وہ ایک دم قائد اعظم پہ حملہ کر دیتا. دوئی نے قائد اعظم پہ حملہ کیا اور اس کو پھر خاکسار تحریک سے جوڑا گیا. الرحمن الرحیم چینل ہے عظیم فارگوٹن پاکستان اور میں ہوں عظیم الرحمان صدیقی. آج ہم پھر خاکسار مرکز میں حاضر ہیں علامہ مشرقی کے مزار کے سامنے، اور آج یہاں آنے کا مقصد وہی ہے کیونکہ ہمارا یہ چینل ہے وہ تاریخی حقائق کو واشگاف کرنے کا چینل ہے. تاریخی حقائق کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہی بخشنے کا چینل ہے. تو خاکسار تحریک سے متعلق بہت ساری جو ویڈیوز بن سکی، کیونکہ خاکسار تحریک جو ہے بہت بڑی تحریک تھی ہندوستان کی یاد رکھیں، جس میں پورا ہندوستان، جس میں پاکستان، جس میں بنگلہ دیش، جس میں برما اور دیگر ممالک بھی شامل تھے، اور عالم اسلام پہ بھی اس کا بہت اثر تھا. تو خاکسار تحریک ظاہر ہے جب ایک تاریخی جماعت اور اس کا اثر و رسوخ بھی پورے ہندوستان میں تھا تو اس کے بارے میں بہت سے واقعات بھی پیدا ہوئے اور ان کو ہم نے کلیئر جو ہے نا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج کا جو موضوع ہے نا وہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم موضوع ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع جو ہے نا جی تحریک پاکستان سے متعلق ہے. جب ہندوستان میں کانگریس ہندوؤں کی جماعت اور دوسری طرف مسلم لیگ اور پھر خاکسار تحریک اور اسی طرح دیگر جماعتیں بھی، لیکن خاکسار تحریک 1931 میں اس کا قیام ہے. اور خاکسار تحریک جو ہے وہ اس وقت بنی کہ جب مسلمان محکوم تھے، غلام تھے، اور اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ انگریزوں کے سامنے کوئی ڈٹ سکتا. تو علامہ مشرقی صاحب ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے اس وقت اپنی کوشش سے، اپنی تعلیمات سے پورے ہندوستان میں ایک جماعت کھڑی کر دی جس کا نام خاکسار تحریک تھا. اور اس کے جو ورکر تھے وہ سب خاکی وردی پہنتے تھے، خاکسار تھے، بیلچا اٹھاتے تھے، مارچ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے اور اسلامی احکامات کی پابندی کرتے تھے. اور انگریزوں نے بھانپ لیا کہ جناب یہ تو ایک اسلامی انقلاب کے لیے کام جو ہے نا جی. اسی وقت بعد میں مسلم لیگ کا قیام. اب علامہ مشرقی کا موقف آزادی کے سلسلے میں کچھ اور تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف کچھ اور تھا. مختصراً یہ کہ علامہ مشرقی کا موقف یہ تھا اکثریت اور خون، یعنی مسلمانوں کی اکثریت نے ہندوستان کی آزادی کے لیے خون بہایا، ہندوستان کو ہندوستان بنایا. تو موقف تو یہی تھا کہ ہندوستان پہ حق بھی تو پھر مسلمانوں کا ہے نا، حکمیت کے. تو اسی مقصد کے لیے وہ کام کر رہے تھے. اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ آئینی اور سیاسی جنگ لڑ رہے تھے، ان کا موقف اور تھا. اور وہ یہ چاہ رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ ہندوستان تقسیم ہو اور پاکستان جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بن جائے. خیر یہ میں تناظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہندوستان میں ایک تاریخی طور پہ ایک بہت بڑی جو نا سیاسی ہلچل تھی. ٹھیک ہے نا، لوگ اس میں بڑے پرجوش تھے. اب ہوتا کیا ہے، اب جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں. موضوع یہ ہے کہ 26 جولائی 1943 کی دوپہر کا وقت ایک بہت بڑا دھماکہ اور ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے پورے ہندوستان میں. اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش کا ہے، وہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا آفس ہے. اور ایک نوجوان وہاں پہ جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے آفس میں، اور جا کے جناب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جناح سے ملنا، جناح صاحب سے ملنا ہے. تو ان کے سیکرٹری نے، جناح صاحب کے سیکرٹری نے یہ کہا کہ محمد علی جناح صاحب جب تک کوئی ٹائم نہ لے، پیش کی ٹائم نہ لے، وہ نہیں ملتے. آپ لکھ دیں آپ نے کس مقصد کے لیے ملنا ہے تو میں پھر ان کو پیش کروں گا آپ کا کاغذ اور پھر وہ ٹائم دے دیں گے. اب جناب اسی اسنا میں جب وہ لکھ رہا ہے تو قائد اعظم آفس میں تشریف لاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، کسی فائل کی تلاش میں اپنے سیکرٹری کو. اب ان کو دیکھ کے اور وہ جو نوجوان ہے وہ قائد اعظم کو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. قائد اعظم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر مجھ سے ملنا ہے تو آپ لکھیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے ملنا ہے، پھر وہ میں پڑھوں گا، پھر آپ کو ٹائم دوں. لیکن وہ بفر جاتا ہے نوجوان اور وہ ایک دم قائد اعظم پہ حملہ کرتا ہے. قائد اعظم کو وہ جناب ایک مکہ مارتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی جیب سے چاقو نکال کے اور وہ قائد اعظم پہ حملہ ور ہوتا ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح اس کو فطری طور پہ ایک ہاتھ سے اس کو روکتے ہیں اور وہ چاقو جو ان کی گردن کی طرف جانا تھا ان کی ٹھوڑی کی طرف چلا گیا. اسی اسنا میں جناب یہ ہوتا ہے قائد اعظم کے سیکرٹری، قائد اعظم کا پٹھان چوکیدار اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈرائیور، یہ سارے مل کے اس کو جو ہے نا دبوچ لیتے ہیں اور قائد اعظم جو ہے نا جی وہ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن معمولی. اور یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ حملہ ہو گیا. اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچتی تھی لوگ دیوانہ وار یہ سمجھتے تھے کہ شاید خدا نخواستہ قائد اعظم کو کچھ ہو گیا. اور واقعی یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ ہو جاتا تو پھر برے صغیر کی تاریخ کچھ اور ہو جاتی سیاسی طور پہ اس کا اگر ہم جائزہ لیں. لیکن یہ واقعہ دور دور تک پھیل گیا اور پھر جو آج ہم خاکسار
خاکسار مرکز میں آئے ہیں اس میں جو ایک اہم چیز ہے، یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اس واقعے کا خاکسار تاریخ سے کیا تعلق، تو جناب تعلق یہ ہوا کہ مشہور یہ ہو گیا کہ رفیق صابر جو مزنگوی وہ نوجوان خاکسار ہیں، اور ایک دم جناب اڑا دی گئی خاکسار تاریخ نے یہ جو ہے نا جی حملہ کرایا۔ حالانکہ علامہ مشرقی کا مزاج ہی نہیں تھا، وہ تو کہتے تھے کسی مسلمان کے خلاف نہ ہو، نہ علامہ مشرقی تشدد کے حق میں تھے اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کے حق میں تھے، وہ تو ایک بڑے اچھے طریقے سے اعلیٰ طریقے سے اسلامی اصولوں کے تحت کام۔ بہرحال اب یہ جناب بات جو ہے نا وہ پھیل گئی چاروں اطراف میں کہ خاکساروں نے حملہ کیا، اور یہ بات سفر کرتے کرتے ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں جناب کہ خاکسار تو وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم پہ حملہ، حالانکہ وہ پھر کورٹ میں کیس گیا اور کورٹ میں کلیریفیکیشن ہوئی۔ بہرحال یہ تو میری باتیں تھی نا، آپ کو میں نے سارا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ علامہ مشرقی کے لائق پوتے، علامہ مشرقی کے پوتے جنہوں نے بچپن سے ہی خاکسار تحریک کو اپنے ارد گرد دیکھا، چونکہ ان کی والدہ صاحبہ ڈاکٹر سبیہ المشرقی بھی ایک خاکسار خاندان سے، لڑکانہ سے، مغل فیملی سے جن کا تعلق تھا، یعنی انہوں نے شروع سے آخر تک ابھی تک خاکسار تحریک ان کے کانوں میں پڑی، اور وہ خاکسار تحریک کی تاریخ امین بھی ہیں، اور زیغم المشرقی صاحب سب یہ خاکسار تحریک کے اس وقت قائد ہیں، بہت محترم، بہت لائق فائق۔ تو ان سے ہی ہم جناب یہ چیز کلیئر کروائیں گے تاریخی طور پہ کہ کیا یہ ایسا واقعہ ہوا کہ خاکسار تحریک نے یہ کروایا، اور یہ کیوں واقعہ ہوا، بعد میں کس طرح اس کو کلیئر ہوا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا جی زیغم المشرقی صاحب کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور وہ پھر اب آپ کو کلیئر کریں گے تاکہ آنے والے مورخین کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے اور عام لوگوں کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے کہ اصل واقعہ کہاں گیا۔ تو ہم اب چلیں گے خاکسار تحریک کے قائد زیغم المشرقی صاحب کے۔ ہندوستان میں قائد اعظم محمد علی جناح پہ جو واقعہ ہوا، قاتلانہ حملے کا جو بڑا اہم واقعہ ہوا، اس کی ساری تفصیل سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اچھا، اس کی جو کلیریفیکیشن ہے، اس کو جو سلجھائیں گے، جو اس کو بتائیں گے، وہ بڑے ایک اہم کردار ہیں علامہ مشرقی کے پوتے زیغم المشرقی صاحب، قائد خاکسار تحریک۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب زیغم صاحب، یہ جو واقعہ ہوا 26 جولائی 1943 کو، جس میں ایک شخص نے رفیق صابر مزنگوی نے قائد اعظم پہ حملہ کیا اور اس کو پھر خاکسار تحریک سے جوڑا گیا، تو اس سلسلے میں آپ کلیئر کریں کہ یہ کیا تھا؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بہت عمدگی کے ساتھ اس سارے ویژن کو اور اس آج کی اس ولاگ میں جو چیز بات چیت ہونی ہے اس پر ایک بہت اچھی روشنی ڈالی، اور اسی تناظر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ دو مسلم قوتیں تھیں جو ہندوستان میں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی، اور جس طرح آپ نے اس کو ویژن کو بالکل کلیئر کیا کہ محمد علی جناح صاحب کا اپنا ایک ویژن تھا، علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ویژن تھا، اور اس ویژن کو اور دو بڑی جماعتوں کو ایک نہ ہونا، اس کا سب سے بڑا محرک یہ والا واقعہ گردانا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ چیز پریس میں اور میڈیا میں جب بھی خاکسار تحریک کا ذکر آتا ہے تو تاریخی حوالے سے آج بھی اس چیز کا الزام خاکسار تحریک پر لگایا جاتا ہے کہ جناح صاحب پر جو حملہ آور ہوا رفیق صابر مزنگوی، اس کا تعلق خاکسار۔ تو اس چیز میں ایک واضح آپ کو حقیقت آج سامنے لاؤں گا کہ وہ تمام چیزیں اس وقت جو بھی میڈیا پر آئیں، پریس پر آئیں، ہندو پریس نے بھی اس چیز کو اچھالا، اور مسلم پریس جو تھا اس وقت اس نے بھی اس چیز کو اچھالا، اور لیکن ہم نے وہ تاریخی حقائق دیکھنے ہیں جو ثابت ہوئے۔ اور جب 26 جولائی کا یہ واقعہ ہوتا ہے جس کو آپ نے تفصیلاً بیان کیا، اور پھر گرفتاری ہوئی رفیق صابر مزنگوی کی، اور جو کیس چلا اور بمبئی ہائی کورٹ میں ایک تفصیلی طور پر اس پر حقائق سے پردہ اٹھایا گیا، اور یہ چیز اس فیصلے میں شامل ہوئی، اور اس فیصلے کی کاپی آج بھی موجود ہے، اور آج تو دنیا انٹرنیٹ کی دنیا سے واقف ہو چکی ہے۔ تو اس وقت ایک مشہور اخبار تھا انڈین ایکسپریس، جو آج بھی انڈیا سے، کلکتے سے آج بھی چھپتا ہے، وہ اس وقت بھی چھپتا تھا، ایک معتبر انگریزی اخبار تھا۔ اس میں 4 نومبر 1943 کو جو جسٹس بیگن تھے بمبئی ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا اس کی منوان کاپی اس نے اخبار نے 5 نومبر 1943 کو چھاپی، اور اس میں جو جسٹس بیگن صاحب تھے معزز عدالت نے جو فیصلہ سنایا، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کی، اور اس میں رفیق صابر مزنگوی کو تو مجرم قرار دیا، کیونکہ جو جوری نے فیصلہ دیا اس کیس میں، تو اس میں جج نے رفیق صابر مزنگوی کو 5 سال قید بامشقت کی سخت سزا سنائی۔ لیکن اس میں جو تفصیلات موجود ہیں
اور وہ ایک تاریخی حقائق ہیں کہ اس وقت جسٹس بلیک ڈک نے کلیئر اور صاف الفاظ میں اس چیز کو واضح کیا کہ رفیق صابر مزنگوی نے جو واقعہ کیا یہ اس کا ذاتی فعل. اب اس کے تمام تفصیلات اس فیصلے میں شامل کی گئی اور یہ چیز کلیئر کٹ جج کے الفاظ آج بھی کوٹڈ ہیں اس فیصلے کے اندر کہ رفیق صابر مزنگوی کا تعلق خاکسار تحریک سے نہیں تھا. لیکن اس چیز کو پس پردہ رکھ کر اور میڈیا نے آج اس چیز کو اٹھایا اور آج بھی یہ معاملہ ویسے کا ویسا ہی ہے کہ اگر خاکسار تحریک کا ذکر آتا ہے یا آل انڈیا مسلم لیگ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات تاریخ دانوں نے جو بھی تاریخیں لکھی ہیں، جیسے ایک مشہور کتاب اس زمانے میں بھی چھپی تھی، اس میں جناح فیسز اسیسن کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اس میں اکبر اے پیر بھوئی صاحب نے وہ کتاب لکھی تھی اور وہ غالباً قائد اعظم محمد علی جناح کے بھانجے تھے غالباً. جی ہاں بھانجے تھے. اور وہ کتاب آج بھی تاریخی حوالے کے طور پر موجود ہے، لیکن اس میں اس کیس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور اس میں یہ چیز لکھی گئی رفیق صابر مزنگوی جو تھا ان کا تعلق خاکسار تحریک. تو اب اس صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا اور مذاق کیا گیا اور حقائق کو سامنے نہیں لایا گیا. حالانکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا اور فیصلے کے بعد وہ کتاب بھی لکھی گئی جو آج بھی ہماری لائبریریز میں موجود ہے، جہاں سے آج ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں یا میڈیا وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے. تو وہ جب وہ اس کتاب کو دیکھتے ہیں تاریخی پس منظر میں تو وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی اور اسی لیے یہ الزام آج بھی موجود ہے. حالانکہ یہ چیز اس تاریخی فیصلے میں موجود ہے. اور اس تاریخی حوالے سے پھر ایک کتاب اور ہے جس کا میں حوالہ دوں گا جو 2009 میں پھر چھپی، ہسٹری آف خاکسار موومنٹ ان انڈیا، اور وہ کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں پروفیسر ایمیلینڈو ڈی. انہوں نے اس کتاب کو تاریخی حقائق کو جمع کر کے تمام تاریخ 17 سالہ جدوجہد جو 1931 سے لے کر 1947 تک رہی خاکسار تحریک کی، اس کے تمام حقائق سے انہوں نے سرکاری جو ریکارڈ ہیں، انڈین آرکائیو ریکارڈ ہے اور وائسرائے کا ریکارڈ ہے اور اس طرح سے برٹش لائبریری کا جو ریکارڈ ہے، ان تمام ریکارڈز کو جمع کر کے انہوں نے خاکسار تحریک پر ایک مفصل 2 جلدوں پر تقریباً 1100 پیجز پر محیط وہ کتاب ہے جس میں خاکسار تحریک کی پوری تاریخی حقائق بتائے گئے. اس کتاب میں اس واقعے کی سزا سنائی گئی، لیکن اس جوری نے بھی اور اس معزز عدالت نے بھی یہ بات قطعی طور پر انکار کر دیا کہ ان کا تعلق خاکسار تحریک. اچھا جناب، اس وقت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی غالباً کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تاریخی حوالے میں یہ کوئی چیز ثابت اس وقت نہیں آئی کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے. لیکن جو کیس کی نوعیت ہے، اس کیس کی نوعیت سے جو اس وقت انڈین پریس تھا، اس میں مسلمان پریس بھی تھا اور ہندو پریس بھی تھا، انہوں نے ایک ہوا بنا دیا تھا. ہاں جی، کیونکہ وہ ایک ٹینشن تو تھی نا دونوں جماعتوں کے درمیان ایک رفٹ تھی. ہاں جی، اسٹرگل کا ایک الگ الگ زاویہ تھا. سر یہ جو ہے علامہ مشرقی نے اس وقت مذمت کی تھی اس واقعے. جی اس بالکل مذمت کی ہے اور اس پر انہوں نے بعد میں جو ہمارا الاصلاح کا ریکارڈ ہے جی جو اس وقت الاصلاح چھپتی تھی، اس میں رفیق صابر مزنگوی کے وہ خطوط کے عکس بھی موجود ہیں، ریکارڈ میں موجود، خاکسار تحریک کے ریکارڈ روم میں اس وقت بھی موجود ہیں، جس میں اس نے خود وہ خط سزا کے دوران جیل سے لکھے کہ میرا تعلق خاکسار تحریک سے نہ تھا، اور اس نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے. اور ان خطوط کو پھر بعد میں پریس میں اور میڈیا میں اور الاصلاح اس وقت کے الاصلاح میں بھی چھاپا گیا اور وہ آج ریکارڈ کا حصہ ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی یہ بات بالکل عالم آشکار ہے اور ثابت ہو چکی ہے کہ خاکسار تحریک کا تعلق محمد علی جناح صاحب کے قتل کی سازش میں بالکل نہیں تھا. اچھا، ایک یہ جو تاریخی بات ہو رہی ہے تو میں مطالعہ کر رہا تھا اور مختلف جو پیپر اس بارے میں ریسرچ ہوئی وہ میں دیکھ رہا تھا، تو ایک ریسرچ غالباً کراچی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر نے کی تھی. اچھا، اس میں جو ہے تحریر ہے نا جی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام صادق تھا، رفیق صابر مزنگوی کا نام اصل میں صادق تھا. مولانا ظفر علی خان نے کامریڈ کا خطاب دیا اور کامریڈ سے انہوں نے رفیق رہے. یعنی یہ شخص ایک بے چین سا شخص تھا. یہ کہتے ہیں مجلس احرار میں بھی رہا، یہ اتحاد ملت پارٹی میں بھی رہا، اور
जो है ना जफर अली खान साहब के भी नज़दीक रहा, और कहते हैं कि जब मौलाना जफर अली खान मुस्लिम लीग में गए तो फिर ये मुस्लिम लीग में आ गए, जैसे आप बता रहे हैं कि जेब से एक पर्ची भी निकली, ऐसा सुना आप? देखिए ना, ये सारी चीजें मौजूद हैं, तहकीक करने पर आपको इससे ये ऐसे और इस तरह के और बहुत से हकायक सामने आएंगे, ठीक है ना। यानी ये भी बात कही जाती है कि इस वाक़ये से पहले उनका ताल्लुक भी खाकसार तहरीक से बताया जाता है कि वो खाकसार कारकुन थे जी। और इनकी एक गिरफ्तारी भी तारीखी हवालों से दी जाती है कि जब 19 मार्च का वाक़या हुआ तो ये शख्स भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब उसके लिए भी जो खाकसार तहरीक का रिकॉर्ड बताता है कि ये शख्स उस वक्त 23 मार्च 1940 की तैयारी के लिए वो जो झंडियां होती हैं या इश्तिहारात होते हैं वो चिस्पा कर रहा था और उसमें गिरफ्तार हुआ, और फिर उस चीज को इस वाक़ये के साथ भी जोड़ा गया कि ये 19 मार्च के दिन गिरफ्तार हुआ, और उसी हवाले से फिर इसको उस वाक़ये से भी जोड़ा जाता है। लेकिन ये बात आपको मैं हकीकत बताऊं कि 19 मार्च 1940 का जो वाक़या है उसमें अलामा साहब की गिरफ्तारी हो गई, और फिर पूरे 3 साल वो मद्रास में रहे, पाबंद सलासिल रहे, उसी खाकसार तहरीक पर जो पाबंदियां आयद हुई और जिस तरह से वो 3 साल दौर उन्होंने गुजारा, और फिर 43 में ही जनवरी में वो उस तमाम वाक़ये से और उनसे बरी जमा होकर जब लाहौर पहुंचे तो फिर 1943 जुलाई में ये वाक़या हुआ। तो फिर ये एक अगर कहा जाए तो ये एक साजिश थी कि खाकसार तहरीक को अंग्रेज ने उस वक्त डिसेबल किया और उसको ममनू करार दिया और उस पर बैन लगाया, और उसके तमाम जितनी भी एक्टिविटीज थी उस पर रोक दिया गया, और उसके बाद फिर जैसे ही अलामा साहब आजाद हुए 43 में, वेलोर मद्रास से लाहौर पहुंचे, तो उसी साल फिर ये वाकया भी हो गया। तो खाकसार तहरीक की पूरी स्ट्रगल को और इस तरह से पूरे हकायक को तारीख से खाकसार तहरीक को बिल्कुल ही एक हज़फ करने की अंग्रेज साजिश को कहा जा सकता है। अंग्रेज ने एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसी तहरीक को जो अपने लिए खतरा समझ रहा था उसको इस तरह से यानी कि पेश किया गया। तो जनाब अली, ये जो मसला था तारीखी, इसको क्लियर करना जरूरी था, और आज मोहतरम ज़ैगम अल-मशरिकी साहब ने जो गुफ्तगू की उससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि खाकसार तहरीक एक इतनी बड़ी जमात और अल्लामा मशरिकी इतने बड़े लीडर, भला वो ये काम क्यों कर सकते थे। तो एक आम बंदा या एक आम कारकुन अगर कोई काम कर दे तो वो तहरीक का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, और ये बम्बई हाई कोर्ट ने भी इसको क्लियर कर दिया और कायदे आज़म ने भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो अल्लामा मशरिकी से हम जो है ना कोई सियासी इख्तलाफ तो कर सकते हैं या नज़रियाती इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अल्लामा मशरिकी बहुत अजीम शान शख्सियत थे, और आखिरी सांसों तक जनाब जो ना जी वो इस्लाम के लिए डटे रहे। और आपको पता है 1947 में ये भी एक जो है ना हकीकत है कि अल्लामा मशरिकी के खाकसार और अल्लामा मशरिकी खुद भी कश्मीर में जो कबायलियों का लश्कर गया उसको उन्होंने सपोर्ट किया, और वो जख्मी भी हुए, और बाद में 1963 तक अपने इंतकाल तक वो उनकी हर बात जो थी ना पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए थी और आलम इस्लाम के लिए इस्तेहकाम के लिए थी। आज हमने ये मौजूद जो था ना जी कायदे मोहम्मद अली जनाब कायदे जो हमला है उसको क्लियर करने की कोशिश है, तो आप सुने, इसको आगे फैलाएं। इंशाअल्लाह ताला ज़ैगम अल-मशरिकी साहब से खाकसार तहरीक के बारे में और बहुत से जो है ना इंटरव्यूज होते रहेंगे, ताकि ये सीरीज बन जाए। खाकसार तहरीक की जो एक स्ट्रगल है और जो अल्लामा मशरिकी ने किया, ये सारा तारीख के तालिब इल्मों तक भी पहुंच जाए, आम पब्लिक तक भी पहुंच जाए और रिकॉर्ड में भी आ जाए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया। अल्लाह।